अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमारा उर्दू कवायद का यूनिट है। उसमें हम मज़मून नवेसी करेंगे। एक मज़मून मैं पहले आपको दे चुकी हूँ, कौमी इत्तेहाद के उन्वान से आपने किया है। और आज जो आप करेंगे वो उन्वान है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर। ये पूरा शेर है, इसका एक मिसरा मैंने आपको दिया है। दूसरा मिसरा इसका ये है, दोबारा से मैं शेर पढ़ रही हूँ। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। सही। तो मज़मून का उन्वान क्या है? करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर। अच्छा, मज़मून पहले भी समझाया जा चुका है कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। कोई भी मज़मून 3 हिस्सों पर लिखा जाता है, यानी वो 3 हिस्से होते हैं और 3 पैराग्राफ पर लिखा जाता है। किसी भी मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा तमहीदी हिस्सा, जिसमें आप उन्वान के बारे में बताते हो, उसका मफ़हूम बताते हो। सही। और दूसरा मिसरा मतन यानी नफ्स मज़मून, जिसमें आप उन्वान से मुताल्लिक़ सारी मालूमात देते हो। अख्तिताम या ख़ात्मा, जिस पर आप मज़मून ख़त्म करते हो। आखिरी पैराग्राफ, जिसमें कोई शेर, कोई ख़ौल, किसी की शायर का कोई कहावत, वो आप लिखते हो। ठीक है। अच्छा, अब मैंने वेब बनाया हुआ है। वेब पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, उनकी मदद से आप मज़मून तहरीर करेंगे। मैं पढ़ती हूँ। पहला लफ्ज़ है उसवे रसूल, ईसार, हुकूकुल इबाद, समाजी खिदमत, अच्छा बर्ताव, एहसास, रहम, दर्द, मुहब्बत। ठीक है। तो मज़मून का आगाज़ करते हैं। पहला पैराग्राफ आप लिखिए खुद से, मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकती हूँ, आपको गाइडलाइन दूंगी और लिखना आपने खुद ही है। मैं समझा दिया है मैंने सारा आपको। सही। अब उन्वान क्या है? करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। दूसरा मिसरा भी आप नहीं लिखेंगे, आखिर में आप जो है वो दूसरा मिसरा ये पूरा शेर लिख सकते हो। अभी आप सिर्फ पहला मिसरा ही लिखोगे, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, बल्कि मिसरा पूरा नहीं है, बल्कि सिर्फ आपने ये लिखना है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर। फिर आप जो है वो पेज पर, सामने वाले पेज पर आप क्या करोगे? वेब बनाओगे, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है उसी तरीके से। बच्चों पहले आप लिख चुके हैं, इसलिए आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। और हमारा सिलेबस का ये आखिरी मज़मून है। उर्दू कवायद का सिलेबस मुकम्मल हो चुका है। कवायद का भी तमाम सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। इंशाअल्लाह ताला जब अगला लेक्चर होगा उसमें हम रीइंफोर्समेंट क्लास लेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या मफ़हूम क्या है समझ के फिर आप खुद अपने लफ्ज़ों में लिखोगे। इसमें ये बताया जा रहा है कि इंसान को दूसरे इंसान के ऊपर रहम करना चाहिए। अहले ज़मीन से मुराद ज़मीन के रहने वाले, जो ज़मीन पे जो लोग रहते हैं, उन्हें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे पर रहम करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। और इसका हुक्म में कौन देता है? अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, क्योंकि उसको इल्म दिया, उसको रिश्ते नाते दिए। सही। एक इंसान का दूसरे इंसान से एक ताल्लुक़ रखा गया, दोस्ती का, मोहब्बत का। सही। उसमें बहुत सारे ताल्लुक़ात हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, पड़ोसी है, क्लास फेलोज़ हैं, हम जमात हैं, सबके साथ। अच्छा, अब हमने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है उसवे रसूल। उसवे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से हमें क्या नसीहत मिलती है, हम क्या देख रहे हैं? हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनका अखलाक पढ़ा, उनके बारे में सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर पर, चरिंद पर, परिंद पर, चरिंद परिंद पर हर एक पर मेहरबान थे, हर एक पर रहम करते थे। ठीक है। चिड़िया के बच्चे पर भी रहम करते थे, कीड़ों पर भी रहम करते थे, है ना। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना है, अच्छे अखलाक से पेश आना है, किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। सही। और फिर ये भी जो है वो है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ठीक है। मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। अच्छा, फिर जब हम जो है
حقوق کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ۔ حقوق اللہ تو چلیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے لیے اس نے کہہ دیا ہے جب تک کہ بندہ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ صحیح؟ تو ہمیں ہر مخلوق پر جو زمین پر رہتی ہے اس کے اوپر محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اس کے اوپر رحم کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کا اور ہمدردی کا رویہ رکھنا ہے، اور ہمیں ایثار سے کام لینا ہے، یعنی کہ ایک دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کہیں ہمیں ہماری کوئی چیز قربان بھی کرنا پڑی، کوئی چیز دینا بھی پڑے تو ہم اس سے باز نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ اور انسانیت، یعنی کہ ہمیں انسانیت کا خیال رکھنا ہے، انسانیت کے لحاظ سے، یعنی کہ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سلوک اچھا کرنا ہے، انسانیت کو پروان چڑھانا ہے اپنے اچھے سلوک سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اور دل میں ہمارے درد ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، ہم بے رحم نہ ہوں، ہم سنگ دل نہ ہوں بلکہ رحم دل ہوں، دوسروں پر رحم کریں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ صحیح؟ اس کے علاوہ ہمیں سماجی خدمت کیا ہے؟ سماجی خدمت یعنی کہ فلاح و بہبود کے کام، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، تو فلاحی کام کرنا، سماجی کام کرنا، صرف اپنی ذات میں نہیں ہم نے بند ہونا ہے بلکہ ہمیں لوگوں کے دکھ سکھ کو بانٹنا ہے، انسانوں کے دکھ سکھ کو بانٹنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں فرشتے، تسبیح کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ہزاروں فرشتے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کیا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے سینے میں درد مند دل دیا جس سے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کے دکھ کا احساس کرتا ہے، اور پھر جب ہمیں دوسروں کے دکھ کا احساس ہوگا، دوسروں کی پرواہ ہوگی تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، اور یہی ہمارا اسلام، ہمارے دین ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ یہ نہیں کہ ہم حقوق اللہ ادا کرنے میں تو بہت آگے نکل جائیں اور دنیا کو چھوڑ دیں۔ دنیا کو چھوڑنے سے مراد یہاں، کیونکہ دنیا میں کون بستا ہے؟ انسان بستے ہیں، زمین میں کون رہتا ہے؟ انسان رہتے ہیں، چرند پرند رہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہ ہم سب سے الگ تھلگ ہو کر ہم رہبانیت کا شکار ہو جائیں، راہب بن جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ ایک کونے میں بیٹھ کر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ نہیں، ہمیں اپنے دین پر، اللہ پر جو ہے جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو حقوق اللہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حقوق عباد بھی ادا کرنے ہیں، ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، سب کو خیال کرنا ہے، چھوٹے بہن بھائی کو دیکھنا ہے، ان کے احساسات کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم جو چیز مجھے چاہیے تو بس چاہیے، چاہے وہ میرے بھای کی ہو میں اسے چھین لوں یا اسے لے لوں، نہیں، ایک مثال دے رہی ہوں، آپ یہ مضمون مت لکھیے، لیکن آپ کو مثال سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ کرو مہربانی، تو اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی بات سے تو آپ کے بھائی کو بھی ہو سکتی ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے تو آپ کے بھائی کو بھی دکھ پہنچ سکتا ہے، تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، ہر طرح سے دوسرے خیال رکھنا ہے۔ صحیح؟ تو اسی لیے جو ہے وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اب اس شعر کا میں دوسرا مصرع بھی بورڈ پر تحریر کر دیتا ہوں، میں نے بورڈ پر شعر مکمل کر دیا ہے پورا، ٹھیک ہے؟ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ایک اور شعر بھی نیچے لکھا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ صحیح؟ اس طرح آپ اپنے مضمون کا اختتام کریں گے، بہت اچھا تحریر کیجیے گا، بہت اچھا لکھیے گا، اپنے الفاظ کے ساتھ بھی جو میں نے الفاظ دیے ان کی مدد سے، اور کچھ اپنے الفاظ شامل کر کے 3 پیراگراف پر مضمون لکھ کے آپ جو ہے کاپی جو ہے وہ چیکنگ کے لیے مجھے ریسیپشن پر دے کے جائیے اسکول کے، تاکہ میں چیک کروں۔ اچھا، کلاس 7 آپ کی منڈے کو اسمبلی پریزنٹیشن ہے،
اس کے لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں جو ہے، اور اس کے اناؤنسمنٹ میں نے بہت پہلے ہی کر دی تھی، کوئی آج یا نہیں کی بلکہ پہلے سے کر چکی ہوں میں. اور ورڈ آف دا ڈے، تھاٹ آف دا ڈے، اسپیچ، نعت، صحیح. اور اس کے علاوہ کسی اچھے ٹاپک پر، جیسے میں نے ابھی ایک ٹاپک آپ کو لکھایا ہے، کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اس شعر کو لے کے آپ کوئی اچھی بات کہنا چاہیں، آپ کو اسپیچ تحریر کر لیجئے، کوئی معلوماتی چیز دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. عائشہ فہیم نے جو تھاٹ آف دا ڈے کرنے کو کہا ہے، عروج جو ہیں وہ کنڈکٹ کر رہی ہیں. قرأت کے لیے میں نے رافع اور خضر آپ سے کہا ہوا ہے کہ آپ میں سے کوئی جو قرأت کر لے. حارث کو بھی میں نے کہا ہے، کبیر کو بھی میں نے کہا ہے کہ حدیث یاد کریں. تو تمام بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. آپ کی کلاس کا پروگرام ہے، آپ کو پریزنٹیشن آپ کی ہے اور آپ کی ٹرن ہے. آپ نے دیکھا 5 کے بچوں نے کیا، 6 کے بچوں نے کیا. اس دفعہ اس منڈے کو آپ کی ٹرن ہے، آپ کی باری ہے، اور آپ بہت اچھا پروگرام کر سکتے ہیں. کیا ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی. ٹھیک ہے. گرلس میں بھی تمام ساری بچیاں، اقراء اسلام، پریشے، عروج، اریبہ، عائشہ فہیم، تمام بچیاں بہت اچھی ہیں، بہت اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور کر چکی ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کل تک مجھے دے دیجیے تمام اپنی ویڈیو کے لیے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. نعت پڑھنا چاہ رہے ہیں، حمد پڑھنا چاہ رہے ہیں، صحیح، کوئی معلوماتی اسپیچ دینا چاہ رہے ہیں. بس کل تک میرے پاس سارے ویڈیو کلپ آ جانے چاہیے، تاکہ مجھے بھی ان کو مرچ کرنے میں، ایڈیٹنگ کرنے میں ٹائم لگتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے. اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.